قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کی اس کلیسیا کا پاسبان ہوتے ہوئے میں آپ سب کو خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ یہ سال 2019 آپ سب کی زندگی میں برکت، خوشی، شادمانی اور اضافے کا سال ہو جائے، آمین۔ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی صورت کے بدلنے کا واقعہ انجیل مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ یسوع 3 شاگردوں کے ساتھ تھا، پہاڑ پر دعا کرنے گیا اور شاگرد نیچے رک گئے، اور کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی ہے، اور 2 شخصیات یسوع مسیح کے ساتھ ان کو دکھائی دیتی ہیں۔ یسوع مسیح کی پوشاک کا رنگ بدلا، اس کے چہرے پہ جلال اور نور آ گیا، اس کی صورت بدل گئی، ٹرانسفیگریشن ہو گئی۔ یسوع وہی ہے، لیکن جلال اور نور اور حشمت اس میں سے جھلکنے لگی ہے، اور نیچے شاگرد ہیں۔ اور پھر جب وہ منظر گزر جاتا ہے تو شاگرد یسوع کے پاس جاتے ہیں، اور پطرس ان میں سے آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم یہاں کتنے ڈیرے بنائیں، ایک ایلیا کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک تیرے لیے۔ کیا انہوں نے موسیٰ کو دیکھا ہوا تھا؟ فوٹوگراف تھی ان کے پاس، موبائل میں فوٹو آئی ہوگی ان کے پاس، پاسپورٹ کی کاپی آئی ہوگی، سی وی پہ فوٹو لگی ہوگی، ایلیا کی فوٹو۔ ارے ان سے تو کئی 100 سال پہلے یہ دونوں شخصیات گزر گئی تھیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایلیا اور موسیٰ ہیں؟ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا کہ اتنی معتبر شخصیات کی صورتیں انہیں پتا ہوں۔ کیسے پتا چلا ہوگا کہ یہ ایلیا اور موسیٰ تھے؟ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح جب ان سے بات کر رہا تھا تو وہ کس موضوع پہ بات کرنے آئے تھے؟ اس کی موت کی بابت، کہ کس طرح سے اس کو دکھ اٹھانے ہوں گے، اس کو موت سہنی ہوگی۔ اور جب وہ بات کر رہے تھے تو نام بھی لیتے ہوں گے ایک دوسرے کا۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہوگا موسیٰ سنو، ایلیا سنو۔ بنی اسرائیل سے بات کرتے ہوئے خداوند یسوع نے کہا تھا تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا آرزو مند تھا، خواہش مند تھا، وہ تو نام لیتا ہے۔ اس نے نام لیے ہوں گے، موسیٰ آؤ ویلکم، ایلیا آؤ ویلکم۔ اور موسیٰ اور ایلیا ایک دوسرے سے بھی جب بات کرتے ہوں گے، جب یسوع کو مخاطب کرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یسوع، کہتے ہوں گے خداوند ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ داؤد بھی کہتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، الشبہ کہتی ہے یہ مجھ پر کیسا فضل ہوا کہ میرے خداوند کی ماں۔ شاگرد بھی اسے خداوند کہتے ہیں، ایلیا اور موسیٰ اسے خداوند کہہ کے پکارتے ہوں گے، اور یسوع ان سے بات کرتا ہوگا اور کہتا ہوگا ایلیا، موسیٰ۔ اور جب وہ آپس میں بات کرتے ہوں گے تو ایک دوسرے کو بلاتے ہوں گے، ایلیا موسیٰ کو کہتا ہوگا موسیٰ، اور موسیٰ ایلیا کو بلاتا ہوگا تو کہتا ہوگا ایلیا۔ تو انہوں نے سن لیا، نام سن لیے۔ ان کو کیا پتا تھا یہ شخصیات کون ہیں؟ وہ تو سمجھ سکتے تھے کہ فرشتے ہیں، لیکن جب نام واضح طور پر سنے ہوں گے تب اندازہ ہوا گا انہیں کہ یہ ایلیا اور موسیٰ ہیں۔ اور وہ 2 معتبر ترین شخصیات، پرانے عہد نامے کی شخصیات میں سے 2 معتبر ترین شخصیات خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہیں، اس کے جلال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، اور اس کی موت، اس کے دکھوں اور آگے کیا ہونا ہے اس کی بابت بات کرتے ہیں، اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں سے 2 شخصیات چنیں گی یسوع کے پاس آنے کے لیے، ایلیا اور موسیٰ۔ ایلیا دونوں میں سے ایسی شخصیت ہے کہ خدا نے اسے زندہ اٹھا لیا تھا، وہ مرا نہیں تھا۔ موسیٰ وہ ہے کہ جسے خدا نے اکیلے کو پسگا کی چوٹی پر بلا کر وہاں
मौत दी और किसी ने उसे दफन नहीं किया, किसी को उसकी कब्र का मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि खुदा ने उसे दफन किया। और यहूदा के खत में ये लिखा हुआ है कि मूसा की लाश पर खुदा के फरिश्तों और इब्लीस के बीच में लड़ाई हुई। क्या मकसद था, क्यों लड़ाई हुई, वो अलग बात है, लेकिन ये दो इंतहाई मोतबर तरीन शख्सियात खुदावंद यीशु से मिलने आती हैं। उनमें से एक को मौत आई हुई है और दूसरे को मौत नहीं आई। उसे आतशी रथों पर, द चैरियट्स ऑफ फायर, उन पर खुदा ने उठा लिया बगैर मौत दिए। मूसा के माँ बाप का नाम पता चलता है, हुमराम और युकबद, लेकिन एलिया के माँ बाप का पता नहीं चलता कि उसके माँ बाप का नाम क्या है, उसका कबीला कौन सा है। मूसा के बारे में लिखा है कि वो लावी के घराने में से था, लेकिन एलिया के बारे में नहीं पता चलता। सलातीन की पहली किताब का बाब नंबर 17 जब शुरू होता है तो अचानक से एलिया का जिक्र शुरू हो जाता है और उसके बारे में लिखा, और एलिया तिशबी जो जिलाद के परदेसियों में से था, माँ बाप का नहीं पता, खानदान घराने का, कबीले का नहीं पता, लेकिन दो सुराग हैं। तिशबी जैसे लाहौरी, बहरेनी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, तिशब जगह का नाम है, ये वहां रहने वाला था, इसलिए उसका नाम एलिया तिशबी। जिलाद के परदेसियों में से था। जिलाद एक जगह का नाम है जहां आकर शायद किसी और कबीले के लोग वहां आबाद हो गए और वो परदेसी कहलवाए। अभी भी होता है, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी इलाके में एक नया खानदान कहीं से उठ के आ जाता है, तो अगर वो मसीही हों तो मसीही लोग उन्हें पता क्या कहते हैं, नमेसाइया है। सुना है ना कभी कि नए क्रिश्चियन लोग वहां पर आए हैं, तो इनको परदेसी कहा गया। हमें बहरीन में खारजी कहा जाता है, एक्सपैट्रिएट्स कहा जाता है। तो वो परदेसी था, जिलाद के परदेसियों में से था। ये नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन थे, किस कबीले से में से थे। तिशब जगह का नाम है जिसमें रहता था, इसलिए तिशबी कहलाया, और जिलाद के परदेसियों में से था। खुदा ने उसे शोहरत दे दी एलिया को, एक बड़े वाक़े के सबब से। बराह रास्त उसकी एंट्री होती है बाब नंबर 17 सलातीन की पहली किताब का, कि वो अखयब से कहता है, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। कितनी बड़ी बात, अचानक से एक बंदा दाखिल होता है सीन में, मंजर में, स्टोरी में, और कहता है बारिश नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं, और तब तक नहीं होगी जब तक मैं ना कहूंगा। और याकूब के खत में हमें सुराग मिलता है कि ये बरस 3.5 थे कि जिनमें बारिश ना हुई। 3.5 बरस तक, 3.5 ईयर बारिश नहीं हुई। और खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरी परवरदिगारी करूंगा, मैं तुझे पालूंगा। एलिया तू फिक्र ना कर, बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, खुश्क साली होगी, ड्राउट होगा, फैमिन होगा, कहत होगा, खुराक नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, लोगों के पास रोटी नहीं होगी। इस मुल्क को इसके बादशाह और मलिका अखयब और एजबल के गुनाहों की वजह से मैं सजा दूंगा। ये कौम गलत राहों पे चली हुई है, मैंने सजा दूंगा, बारिश नहीं होगी। लेकिन तू फिक्र ना करना, मैं तुझे कहता हूं कि करीत के नाले के पार चला जा। करीत का नाला जो यर्दन के सामने है, वहां जा छुप। कव्वे, रेवंस खुदा ने मुकर्रर कर दिए कि एलिया को उस नाले के पास हर रोज ताजा रोटी और गोश्त पहुंचाते थे। लालची तरीन परिंदा जो आंगनों से, सेहनों से
خواتین جب آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس میں سے اچک لوں، پک کر لوں. کوئی بھی گندی مندی چیز ہے اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی چونچ اس میں ماروں اور اس کو لے جاؤں. کیسے ممکن ہے کہ وہ روٹی اور گوشت چھوڑ دے؟ کہاں سے لے کے آتے ہوں گے جب ملک میں خوراک نہیں، پیداوار نہیں، خشک سالی ہے، قحط ہے، فیمن ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، لیکن خدا اپنے بندے کو پہنچا رہا ہے روٹی اور گوشت. اور پھر خدا نے کہا نکل اب یہاں سے. یہ نالا سوکھ گیا کیونکہ اس نالے میں جتنا پانی تھا تو یہاں سے پیتا رہا ہے. اب یہ نالا خشک ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو کتنا پانی رہے گا اس میں. سارپت میں چلا جا، وہاں ایک بیوہ میں نے تیرے لیے مقرر کر دیا، وہ تجھے ملے گی، اس سے بات کرنا. وہ لکڑیاں چن رہی تھی، کہا میرے لیے روٹی بنا کے لا. کیا کہا اس نے؟ گھر میں مٹکے میں مٹھی بھر آٹا ہے، کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، جاؤں گی بناؤں گی، ایک روٹی بنے گی، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے. کہا نہیں، جا پہلے میرے لیے روٹی نکالنا، بعد میں دیکھنا کیا ہوتا ہے. نہ مٹکے میں سے آٹا ختم ہوا اور نہ کپی میں سے تیل، جب تک کہ حالات سدھر نہیں گئے تب تک اس کے گھر میں خوراک کی کمی نہ رہی. خدا اپنے لوگوں کو مہیا کر دیتا ہے جو اس کی فرما برداری میں نکلتے ہیں. وہ بیوہ عورت، اس کا لڑکا پھر مر بھی جاتا، اور ایلیا کیا کرتا ہے؟ اس پہ پسر جاتا ہے، جھک جاتا ہے، دراز ہو جاتا ہے، اور خدا کی قوت اور قدرت اس بچے میں داخل ہوتی ہے اور وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے. پھر ایک بڑا مشہور واقعہ جسے ہم گیت میں بھی گاتے ہیں کہ بال کے 450 نبیوں کے ساتھ اکیلے ایلیا کا ٹاکرا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. وہ خود چیلنج کرتا ہے، بال کے 450 نبی لے آؤ اور کرمل کی چوٹی پر، کوہ کرمل پر، دا ماؤنٹ کرمل، وہاں پر مذبح بناؤ، تم بیل ذبح کرو اور اپنے دیوتاؤں کو پکارو کہ وہ آگ نازل کریں، اور میں پھر اپنے خدا کو بلاؤں گا، پکاروں گا، فریاد کروں گا. اور دیکھنا آسمان سے آگ جو بھیجے، ایلیا کہتا وہی خدا ہے. اور پھر یہ بڑا واقعہ ہوا کہ ایلیا نے ان کو پہلے موقع دیا، چلو پکار لو، صبح سے شام ہو گئی، دن بھر پکارتے رہے، اپنے آپ کو نوچتے رہے، نشتر مارتے رہے. کہتا رہا ہو سکتا ہے کہ تمہارا دیوتا سویا ہو، کہیں سفر میں ہو، کہیں آرام کر رہا ہو، جگاؤ، زور سے پکارو. لیکن کوئی ہوتا تو جواب دیتا. آسمان سے آگ نہیں اتری، لیکن کیا کیا؟ خود کھالا کھود دو مذبح کے چاروں طرف، بیل کاٹ کے لکڑیوں کے اوپر رکھو اور پانی لا کے بھرو، پانی بھر دو، پانی انڈیل دو، سارے گوشت کو، لکڑیوں کو، پتھروں کو اور زمین تک کو، اس کھالی کو پانی سے بھر دو. یہ مت سوچنا کہ کہیں میں نے مذبح کے نیچے انگارے چھپا رکھے تھے. پانی جب بہا ہوگا، مٹکوں کے حساب سے پانی اس پہ گرایا گیا کہ سب کچھ تر ہو گیا. تو پھر پکارا، اسرائیل کے خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے ہونے کا احساس دلا، اپنا زور ظاہر کر دے اور آگ نازل کر دے. آسمان سے آگ اتری اور ہر چیز کو چٹ کر گئی، پتھر بھی چاٹ لیے اس نے. خدا کی قدرت یہ کام کرتی ہے. ایلیا نے یہ مشاہدہ کیا تھا، ایلیا نے یہ تجربہ کیا تھا، ایلیا کے ذریعے سے خدا نے یہ بڑی قدرت ظاہر کی تھی. اسی لیے ایلیا کو یہ کہنے کی جرت ہوتی تھی، جب تک میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں. یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تک خدا نہ کہے، کیونکہ ایلیا کو اپنے ریلیشن شپ کا احساس تھا کہ میں وہ بات تو کروں گا نہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوگی، اس لیے میری بات خدا کی اور خدا کی بات میری. سموئیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سموئیل کی پہلی کتاب میں، خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا. جو خدا کی باتوں کو مٹی میں نہیں نہ ملنے دیتے، خدا ان کی باتوں کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا.
جو خدا کی باتوں کو عزت دیتے ہیں خدا ان کی باتوں کو عزت دیتا ہے، جو خدا کو عزت دیتے ہیں خدا ان کو عزت دیتا ہے، جو خدا کے گھرانے کو عزت دیتے ہیں خدا ان کے گھرانے کو عزت دیتا ہے، جو خدا کے کاموں کو عزت دیتے ہیں خدا ان کے کاموں کو عزت والا بنا دیتا ہے۔ تو ایلیا یہ تجربے کر چکا تھا، 450 نبیوں کو لیا اور پھر قتل کیا کہ تمہاری سزا ہے۔ پرانے عہد میں جھوٹے نبیوں کی سزا قتل تھا، مار دیا۔ کوئی ہے؟ بلاؤ، میں اکیلا ہوں اسرائیل کے خدا کا نبی، اور تم 450۔ خدا نے فتح دی اپنے بندے کو، خدا نے آگ نازل کر کے ثابت کیا کہ کون حقیقی خدا اور کون خدا کا حقیقی خادم ہے۔ اخیب بڑا غصے میں تھا، بڑا پریشان تھا، لیکن ایک کمزور شخص تھا۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ کی بات زیادہ سنتا تھا۔ بیگم کی بات سننا کمزوری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اپنی اہلیہ، اپنے جیون ساتھی کی بات سننا اور ماننا کمزوری نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے بات کو پرکھنا اور تولنا چاہیے کہ بات صحیح ہے، خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق ہے، فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اس نے جا کے وہی کام کیا جو اکثر اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگ جا کے کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو سب کچھ بتا دیا ایلیا نے کیا 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 ہے۔ اس میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہنے کی کہ اسرائیل کے خدا نے کیا کیا ہے۔ کیا تو اسرائیل کے خدا نے تھا، وہ چپ رہا، خدا کی بابت بات نہیں کی، کیونکہ ایزبل غیر معبودوں کو پوجتی اور اخیب کو جو اسرائیل کے گھرانے سے تھا اسے اپنے پیچھے لگا چکی تھی۔ اس میں جرت نہ ہوئی یہ کہنے کی، وہ خدا کے نام کی گواہی نہ دے سکا کہ خدا نے آسمان سے آگ بھیجی اور تیرے سارے نبی، تیرے دیوتاؤں کے نبی مر چکے ہیں، اور وہ اکیلا کامیاب ہوا کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا کا نبی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کے خدا نے کیا کیا ہے، اس نے کہا دیکھ ایلیا نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کرتی تو سارا کچھ یہی ہے، جو یہ چاہتی ہے مملکت میں وہ ہوتا ہے۔ تو ساری باتیں اس کو بتا دی۔ 19واں باب شروع ہوتا ہے، اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا۔ ایزبل ارادہ کرتی ہے ایلیا کو پیغام بھیجو، میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر تیرا وہی حال کروں گی جو میرے نبیوں کا تو نے کیا ہے، نہیں تو دیوتا اس سے زیادہ سلوک میرے ساتھ کریں، ایسا ہی برا میرے ساتھ کرے، قسم کھاتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ایلیا تیری جان کو نبیوں کی جان کی طرح بنا ڈالوں گی۔ اب ایلیا گھبرا گیا، اتنا جرت والا کہ کہے بادشاہ کو جب تک میں نہ کہوں تب تک بارش نہیں ہوگی، اتنی دلیری والا کہ کہے 450 مقابلے میں آئیں گے میں اکیلا آؤں گا، اتنے ایمان والا کہ کہے سادہ قربانی نہیں، خشک لکڑیاں بھی نہیں، خشک پتھر بھی نہیں، خشک زمین بھی نہیں، گوشت بھی خشک نہیں، پانی والا ہونا چاہیے سب کچھ، پھر بھی آگ آئے گی۔ اتنا مضبوط ایمان، اتنا نڈر نبی، اور جب اس کو یہ دھمکی آمیز پیغام ملتا ہے کہ 24 گھنٹے ہیں تیرے پاس، تجھے مار دیا جائے گا، تو گھبرا گیا۔ بس اتنا ہی ایمان تھا کہ جب جان پہ بن آئی تو بھاگ گیا۔ یعقوب کا خط دیکھیے ذرا، نئے عہد نامے میں یعقوب کا خط ہے، اس کا 5واں باب اور آیت نمبر 17۔ جیمز چیپٹر 5 ورس 17۔ ایلیا فرشتوں کا ہم طبیعت انسان تھا، خدا کا ہم طبیعت انسان تھا؟ یس؟ نہیں، نہ وہ فرشتوں کا ہم طبیعت تھا، نہ وہ خدا کا ہم طبیعت تھا، وہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ہماری طرح گوشت پوست کا انسان تھا، ہماری طرح کمزوریوں سے بھرا انسان تھا۔ جب خدا کا ہاتھ اس پر تھا، جب خدا کی طاقت اس کے ساتھ تھی، جب خدا کا پیغام اس کے منہ میں تھا، وہ دنیا میں سب سے دلیر تھا، اور ابھی اس کو معلوم نہیں تھا کیا کرنا ہے۔
ابھی خدا کا بھید اسے نہیں پتا تھا، خدا کا پیغام اسے نہیں پہنچا تھا، وہ کمزور پڑ گیا۔ اس نے کہا میری جان خطرے میں ہے۔ جب تک خدا کام کرواتا رہا وہ دلیر رہا، وہ ایمان میں مضبوط رہا، وہ دلیری سے کام کرتا رہا، لیکن ابھی وہ وقت ہے کہ جب خدا کی طرف سے واضح پیغام نہیں ملا کہ تو نے کیا کرنا ہے، تو یہ اس کا کمزور ترین وقت تھا۔ وہ ہماری طرح ہم طبیعت، ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ہمارے جیسی نیچر اس کی تھی، کمزوریاں تھی اس میں، سو وہ نکلتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے اور جا پہنچتا ہے بیر سبا میں۔ یہ جگہ کا نام ہے، پیدائش کی کتاب میں 21واں باب، ابراہم اور ابی ملک بادشاہ کے بیچ میں معاہدہ ہوتا ہے ایک کنویں پر، عبرانی میں بیر، کنواں، سبا، قسم۔ اس کنویں کی بابت قسم کھائی گئی، اس مقام پہ قسم کھائی گئی، وہاں عہد باندھا گیا، وہاں معاہدہ کیا گیا، اس وجہ سے اس کنویں کا نام قسم کا کنواں بیر سبا پڑ گیا۔ پیدائش 21واں باب لکھا ہے کہ ابراہم نے اس کنویں کا نام بیر سبا رکھا اور اس کے پاس ایک جھاؤ کا درخت لگایا، درخت لگایا جو گھنا ہوتا ہے، جو بڑھتا ہے، جو پھلتا ہے، اور وہاں ابدی خدا سے دعا کی۔ بیر سبا میں آ کر، قسم کے مقام پر آ کر، جہاں ابراہم نے خدا سے دعا کی تھی، وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے اور وہاں اپنے خادم کو چھوڑتا ہے۔ اب اکیلا جاؤں گا، اب اس سے آگے میرا اکیلے کا سفر ہے۔ ایک دن کی منزل آگے نکل جاتا ہے، دشت میں، بیابان میں، خالی جگہ پر جہاں آبادی نہیں ہے، ویرانے میں جاتا ہے، اور وہاں ایک جھاؤ کا درخت اسے دکھائی دیتا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ انہی درختوں میں سے تھا جو ابراہم نے لگایا، لیکن پیدائش 21واں باب یہ بتاتا ہے کہ وہاں اس کنویں کے آس پاس ابراہم نے پیڑ لگایا تھا، اور وہی جھاؤ کا پیڑ۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ وہی پیڑ تھا، یا پھر اسے معلوم تھا کہ یہاں ابراہم نے پیڑ لگایا ہے، اور ممکن ہے کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد اس ایک پیڑ میں سے کئی پیڑ وہاں پہ بن گئے ہوں، ایک جھنڈ، ایک وہاں پہ ذخیرہ درختوں کا بن گیا ہو، اور وہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، چیلنجز میں، یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اچھی نیند آ جائے۔ کوئی اور انسان اس کے پاس نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سو گیا ہے، اور وہ بھی سویا ہے تو فرشتہ آتا ہے خداوند کا اور اسے جگاتا ہے، اٹھو، کھا پی۔ کیا دیکھتا ہے کہ انگاروں پہ پکی ایک روٹی ہے اور سراہی ہے پانی کی، کھایا پیا پھر لیٹ گیا۔ خدا مسلسل ایلیا کی پروردگاری کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسے سنبھالتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اب وہ پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹھ، کھا پی، کیونکہ سفر بڑا ہے۔ فرشتہ پہلی بار اٹھاتا ہے، اس کو دیتا ہے کھانے کے لیے روٹی اور سراہی میں پانی، کھا اور پی، وہ پھر لیٹ جاتا ہے۔ دوبارہ خداوند کا فرشتہ آتا ہے اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا، کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے، مشکل سفر ہے، تجھے چیلنجز کا سامنا ہے، دشواریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، تو واپس نہیں جا سکتا، واپس جانا تیرے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہاں تیری جان کے دشمن ہیں۔ تو اس وقت سے نکل آیا ہے، انہیں پیچھے چھوڑایا ہے، اب تو آگے کی طرف بڑھ، تجھے اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں تجھے حورب کے مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حورب وہ مقام ہے جسے خداوند کا پہاڑ کہتے ہیں۔ خروج کی کتاب میں باب نمبر 3، خروج باب نمبر 3، موسیٰ مدیان کے دشت میں، بیابان میں بھیڑ بکریاں چراتا ہے،
और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मिदियान का काहिन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरेब के नजदीक ले आया। और वहां खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। वो मुकाम कि जहां खुदा झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ, उस जगह का नाम होरेब, और उसे खुदा का पहाड़ भी कहते हैं। यही वो मुकाम है कि जहां बनी इस्राएल ने डेरे लगाए जब वो मिस्र से निकल आए थे। खरूज बाब नंबर 18 और आयत नंबर 5 में मूसा ने वहां होरेब पर उस पहाड़ के पास अपना डेरा लगाया था जब वो मिस्र से लोगों को लेकर आता है। खुदा ने मूसा को एक निशान दिया था कि तुम इसी जगह आकर मेरी इबादत करोगे। जब मूसा अभी भेड़ बकरियां चरा रहा था, खुदा होरेब के पहाड़ पर उसे दिखाई दिया, शोले में, आग के शोले में, जलती झाड़ी में। खुदा ने उससे कहा, मैं तुझे निशान देता हूं कि तुम इसी पहाड़ पर आकर, इस्राएल जब मिस्र से निकलोगे तो इस पहाड़ पे आके मेरी इबादत करोगे। तो वहीं उन्होंने डेरे लगाए, वहीं खुदा की इबादत की, और वहीं खुदा ने शरीयत भी दी। वहीं कोहे सीना है, खुदावंद का पहाड़ है, होरेब है, होरेब का मुकाम है। मूसा ने कहा था कि मेरी जुबान साफ नहीं, लुकनत है, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं, मैं तेरे भाई हारून को भेज दूंगा साथ तेरे, वो तो मिस्र में है, मैं मिदियान में हूं, बड़ा फासला है बीच में, फिक्र ना कर, तेरा भाई हारून तुझे इसी पहाड़ पे मिलेगा, मैं उसको मिस्र से बुला रहा हूं, तू इस यहां से चल और यहीं इसी पहाड़ पर तुम्हारी मुलाकात भी होगी। मूसा और हारून की मुलाकात होरेब पे। मूसा ने डेरे लगाए मिस्र से निकलने के बाद कौम के साथ होरेब में। खुदा ने कलाम किया होरेब में। खुदा का पहाड़ खुदा का घर कहलाया, खुदा के बात करने की जगह कहलाई होरेब। खुदा उससे ले जाता है एलिया को, एलिया ये सफर बड़ा है, तुझे इसके लिए कुव्वत चाहिए, तुझे ताकत चाहिए, तुझे तवानाई चाहिए, खा ले पी ले, तेरे बदन में ताकत आएगी, क्योंकि 40 दिन और 40 रात तुझे सफर करना है, तब तू होरेब के मुकाम पे पहुंचेगा। और वो 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरेब तक गया, और वहां उससे एक बड़ा तजर्बा हुआ। जैसे मूसा से खुदा ने होरेब पे बात की, जैसे इस्राएल से खुदा ने होरेब पे बात की, वैसे ही इस होरेब के मुकाम पर खुदा एलिया से बात करता है। खुदा गुजरता है, बड़ी तुंद आंधी खुदा के आगे पहाड़ों को चीर डालती है, चट्टानों के टुकड़े कर दिए गए। खुदावंद आंधी में नहीं था। आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजले में नहीं था। जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई, सॉफ्ट जेंटल वॉइस, दबी हुई हल्की सी नरम सी आवाज। खुदा आंधी में नहीं था, खुदा जलजले में नहीं था, खुदा आग में नहीं था। एलिया तू फिक्र ना कर, मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा प्रोटोकॉल जब पहुंचता है तो मौजज़े हो जाते हैं, मैं तो अभी पीछे होता हूं। आंधियां आती हैं तो खुदा नहीं, उसका प्रोटोकॉल होता है। जलजला आता है तो खुदा तो अभी पीछे है, उसका प्रोटोकॉल है, उसके आगे उसके खिदमत गुजार हैं। जमीन कांपती है, जंगलात दरख्त बेबर्ग हो जाते हैं, क्योंकि खुदा सफर के लिए निकला है, खुदा मुलाकात के लिए निकला है, खुदा अपने लोगों से मिलने के लिए निकला है। तो उससे पहले आंधियां, जलजला, आग निकलती है। जो आग आसमान से उतरी खुदा तो नहीं था, वो तो उसका प्रोटोकॉल था, वो तो उसकी खादिम आग थी जो उसके आगे चलती है और सबूत देती है कि खुदा आ रहा है। जब कोई रॉयल फिगर, जब कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर, जब कोई हुक्मरान निकलता है रोड पे, तो उससे पहले सार्जेंट होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं,
प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं, उसके मुलाजमीन होते हैं जो सड़कें साफ करते हैं, जो रास्ते तैयार करते हैं, और फिर कहीं जाके कोई 30वीं 25वीं कोई 20वीं गाड़ी में अफसर बैठा होता है। ये सारी चीजें खुदा के आगे रास्ते बनाती हैं। ये एलिया को तजुर्बा हुआ, तूने अभी तक मेरा वो तजुर्बा नहीं किया जो मैं तुझे कराना चाहता हूं। तूने मेरी आग देखी, तूने मेरी परवरदिगारी देखी, तूने तेरी मदद करना तूने देखा, तूने मेरा जलाल देखा, लेकिन ये सारी चीजें एक हिस्सा हैं। अभी तूने मेरा पूरा तजुर्बा नहीं किया। ये तेरी तरबियत का वक्त है। मैं इसलिए पहले तुझसे बात नहीं करता रहा कि मैं तुझे ये सब कुछ सिखाना चाहता हूं। तुझे 40 रोज का ये सफर करवाना है, तुझे होरब के मुकाम पे लेके आना है, क्योंकि मैं तेरी मुमासलत, तेरी रिजेम्बलेंस मूसा के साथ करना चाहता हूं। मूसा होरब के पहाड़ पे पहुंचा था तो बात हुई थी। तू भी होरब के पहाड़ पे पहुंच तो तुझसे वो बात करूंगा जो अभी तक नहीं की। मैं तुझे मूसा के साथ एक मुकाम पे खड़ा करूंगा। तू मौत मांग रहा है। एलिया ने कहा, खुदावंद बस है, मुझे मार दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। यह औरत मुझे नहीं छोड़ेगी, यह बहुत ज्यादा सख्त शदीद। और खुदा का कलाम भी कहता है कि वो एक बदकार औरत है, वो हरामकार औरत है। वो मारने के लिए जरा नहीं सोचती। उसका दिल आया एक खेत पे उस आदमी को मरवा दिया कि खेत पे कब्जा कर लो, नबूत का खेत। तो उसको पता था कि ये औरत जब इरादा कर लेती है किसी को गिराने की, किसी को मारने का इरादा करती है, तो ये पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। उसने कहा, खुदावंद तू अब मुझे मौत दे दे, बस है, मेरा काम पूरा हो गया, अब अकेला ही बचाऊं, तू अपने लिए कोई और नबी ढूंढ लेना, लेकिन मुझे अब तू मौत दे दे। वो मौत मांग रहा था, लेकिन खुदा को पता था कि मैंने क्या करना है। खुदा उसकी तरबियत कर रहा है, खुदा उसे सिखा रहा है कि तू मौत मांग रहा है, मैं तो तुझे वो जिंदगी देने जा रहा हूं जो ख्वाहिश रही। खुदा को पसंद आया कि हनूक मौत का मजा ना चखे। वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। ये दूसरा शख्स है पुराने अहदनामे में जिसकी बाबत लिखा हुआ है, मरा नहीं, खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया। तू तो मौत मांग रहा है, तू मरना चाहता है, लेकिन मैं तो तुझे बहुत लंबी जिंदगी देना चाहता हूं। तू मर के जमीन पे फना होना चाहता है, तू चाहता है तेरा बदन मिट्टी हो जाए, तेरी हड्डियां राख में तब्दील हो जाएं, लेकिन मैं तो तेरे बदन को जलाली बना के आछी रथों के साथ आसमान में ले जाना चाहता हूं। मैं तो तुझे रिसीव करने के लिए, मैं तुझे बुलाने के लिए आछी रथ भेजूंगा, मैं अपने करोबियों को भेजूंगा जो तुझे उठाएंगे, जो तेरी खिदमत करेंगे, जो तुझे सिखाएंगे, जो तेरे सफर को जो तू पैदल करेगा महफूज बनाने के लिए तेरी खिदमत करेंगे। तू तो समझ नहीं रहा, लेकिन खुदा जानता है, खुदा को पता है कि मैंने एलिया के साथ क्या क्या करना है। ये सफ़र बहुत लंबा है, तुझे चैलेंजेस होंगे। 40 दिन का सफ़र है, आसान नहीं है। बनी इस्राइल भी 40 दिन के सफ़र के लिए निकले थे। कितने बरस लग गए? 40 बरस लग गए अपनी नादानियों की वजह से। ये होरब के पहाड़ तक एलिया का सफ़र भी 40 दिन का सफ़र था। खुदा ने उससे ताकत दी, खुदा ने उससे खुराक दी, खुदा ने उससे रोटी दी, खुदा ने उससे पीने का पानी दिया ताकि वो मजबूत हो, वो दलेर हो, उसके बदन में ताकत आए और वो मुकाम जहां खुदा उससे पहुंचाना चाहता है वो वहां पहुंच सके। होरब के मुकाम पर जहां खुदा से मुलाकात होती है, जहां खुदा की कुदरत का मुशाहिदा और तजुर्बा होता है, जहां खुदा के साथ मुलाकात का शर्फ मिलता है, इज्जत मिलती है। खुदा उस मुकाम पे ले जाने के लिए रास्ते में जितना सफ़र है उसके लिए ताकत देता है। वो रोटी जो इंसानों ने नहीं पकाई, वो पानी जो किसी कुएं से नहीं निकला, वो रोटी जो आसमान से उतरी, वो रोटी जो खुदा ने तैयार की, वो रोटी जो फरिश्तों के जरिए से पहुंचाई गई, वो पानी जो खुदावन देता है। जमीन पर पानी नहीं, खित्ता दश्त है, विल्डरनेस है, वहां कोई नाला नहीं, वहां कोई नदी नहीं, कोई दरिया नहीं, कोई झील नहीं, कोई चश्मा नहीं है, लेकिन खुदा उससे पानी की सुराही मुहैया करता है। ये खुदा के काम हैं। जो सफ़र लंबे हैं उनके लिए खुदा पहले ही अपने खादम को कुव्वत और तवानाई और एनर्जी दे देता है। वो तो मौत मांगने चला था कि मैं मर जाऊं, वो तो खुदा से कहता है कि अब मुझे मौत दे दे, लेकिन खुदा ने उसे आसमान पर जिंदा उठाना है। खुदा ने उसे जलाली रथों के साथ
آگ کے رتھوں کے ساتھ اوپر اٹھانا ہے. خدا نے اسے ابھی استعمال کرنا ہے. خدا اس سے بات کرتا ہے. جب ہورب کے پہاڑ پر ہلکی سی دبی سی آواز میں خدا نے بات کی, وہ گھبرا جاتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ہلکی سی دبی ہوئی آواز بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی. خدا اس سے کہتا ہے کہ جا, میں نے اخیب کو رد کر دیا ہے, تو نیا بادشاہ چن جا کے, اور تیرا وقت, تو کہتا ہے کہ میں اب اٹھا لیا جاؤں, میں اب مر جاؤں, جب تک تو کام پورا نہ کر لے میں تجھے نہیں لے جاؤں گا. ایک نبی بھی اپنے ساتھ تیار کر لے. اور پھر الیشا کو منتخب کیا جاتا ہے. الیشا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. الیشا اس کو چھوڑتا نہیں. الیشا اپنے استاد کے ساتھ وقت گزارتا ہے. الیشا اس سے تربیت پاتا ہے. الیشا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. پتہ چلتا ہے سب کو کہ ایلیا اٹھایا جائے گا. سب کو معلوم ہو گیا کہ ایلیا ایگزالٹ کیا جائے گا. سب کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرے گا نہیں, بلکہ رتھ آئیں گے اور اسے اٹھا کر لے جائیں گے. نبیوں کی جماعت, شاگردوں کی جماعت الیشا کو بتاتی ہے تیرا استاد اٹھایا جانے کو ہے. کہتا ہے چپ رہو, معلوم ہے مجھے, چپ رہو, مجھے معلوم ہے, تم چپ رہو, بس مجھے میرا کام کرنے دو. ایلیا نے کتنی بار چاہا, تو جا یار, مجھے کوئی کام ہے, تو جا, رکا رہ, مجھے کوئی کام ہے. الیشا کہا نہیں, تیرے ساتھ ہی چلوں گا. ایک جگہ, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ. اچھا تو چاہتا کیا ہے؟ اے میرے باپ, یہ مجھے معلوم ہے کہ تو اٹھایا جائے گا. کیا چاہتا ہے؟ یہ کہ تیری روح کا دونہ مل جائے. اور مل گیا. ایلیا کو خدا ایسے سفر پہ لے جاتا ہے جہاں وہ باتیں جو اس نے نہیں سیکھی تھی اس کو سیکھنے کو ملے. خدا ایلیا کو اس سفر پر لے جاتا ہے کہ جہاں اسے 40 دن اور رات بغیر کچھ کھائے پیے چلنا تھا, خدا نے پہلے ہی اسے خوراک دے دی, روٹی دے دی, پانی دے دیا, جو خدا کا مہیا کیا ہوا تھا کہ تیرے بدن میں کمی نہ آنے پائے, تیری طاقت کم نہیں ہوگی. جس سفر پہ تجھے جانا ہے, میں اس سفر کے لیے تجھے ابھی سے انرجی, ابھی سے طاقت, ابھی سے وسائل دے رہا ہوں. اور پھر خدا نے اس کی تربیت کی, خدا نے اسے سکھایا, خدا نے اس سے کام لیا, اور بڑے بڑے عجیب کام. پھر آگے پڑھیں, سلاطین کی دوسری کتاب میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں اور بڑے کام نظر آتے ہیں. اچھا, اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو پھر آسمان سے آگ اترے اور تمہیں کھا جائے. ایسا ہی ہوتا رہا. ایلیا موت مانگتا ہے, بھاگ جاتا ہے اس جگہ سے جہاں اس کے لیے مشکل تھی. کس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی ہے یہاں پہ؟ کون کون ہے جس نے 31 دسمبر کو یا پھر پورے دسمبر میں یہ اپنے دل کو تسلی ضرور دی ہوگی, نیا سال چڑھے گا, خدا حالات بدل دے گا؟ ہے کوئی جس نے یہ دل میں سوچا ہو یا خواہش کی ہو کہ نیا سال چڑھے گا تو میں جن پریشانیوں اور دکھوں سے گزر رہا ہوں, جو مجبوریاں جن کا مجھے سامنا ہے, وہ بدل جائیں گی؟ اس امید پر ہم نئے سال میں آئے ہیں. ہم پرانے سال کو, ان باتوں کو, ان تلخیوں کو, ان مجبوریوں کو, ان پریشانیوں کو, ان فکروں کو, کوئی چاہے گا کہ میں واپس لے لوں, وہ دن لوٹ آئیں؟ نہیں. ہم فکروں کو, پریشانیوں کو, مصیبتوں کو پیچھے چھوڑ کر سوچتے ہیں چھیتی یسوع مسیح آ جائے اور جان چھوٹ جائے. سوچتے ہیں نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یسوع مسیح آ جائے اور جان چھوٹے, ہم یہی کہتے ہیں ربا جان چھڑا, ان مصیبتوں سے جان چھڑا, کی سیاپے گال پہ گئے. یہ مشکلیں ہیں, کم نہیں ہوتی. ہم خدا کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے اور خدا سے صرف وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جبکہ خدا ایلیا کی طرح ہمیں وہ سکھانا اور وہ دینا چاہتا ہے جو ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا. خدا ہمیں بلا رہا ہے. سال 2019 بیر سبا سے, جھاؤ کے پیڑ کے نیچے لیٹنے سے میں تمہیں ہورب تک لے جانا چاہتا ہوں. اس جگہ پہنچانا چاہتا ہوں جہاں تمہارا اور میرا
میل ملاپ ہو جائے، جہاں میں اور تو ملاقات کر سکیں، جہاں میں اور تو آپس میں باتیں کر سکیں۔ خدا اس سال میں ہمیں اس مقام پہ لے جانا چاہتا ہے جہاں ہم خدا کے روبرو اس سے مل سکیں، اس کا تجربہ کر سکیں، وہ نئی باتیں سیکھ سکیں جو خدا سکھانا چاہتا ہے۔ لگے گا 2019 مشکل ہے، ٹیکس 5% لگ رہا ہے، بجلی مہنگی پچھلے سال ہی ہو گئی تھی، بہت زیادہ ڈبل آلموسٹ بل آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی 5% جب ٹیکس 5% لگ جائے گا تو ہر ایک چیز مہنگی ہو جائے گی۔ کسی کو یقین ہے میری سیلری بڑھ جائے گی؟ کوئی ہے جس کو پورا یقین ہے کہ میرا تو پرپوزل تیار پڑا ہوا ہے جناب، میری کمپنی، میرا ادارہ، میرا باس، میرا انسٹیٹیوٹ، میرا ڈپارٹمنٹ، میرے تو سیلری بڑھا کے رکھا ہوا، انہوں نے صرف جنوری چڑھنے کا انتظار تھا اور مجھے دینی تھی۔ آمدنی بڑھنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، لیکن ہر خرچہ 5% زیادہ ہو جائے گا۔ مشکل ہے، بچوں کی تعلیم مشکل ہے، علاج مشکل نظر آتا ہوگا، گھر بنانا مشکل ہوگا، بزرگوں کی خدمت کرنا مشکل نظر آتا ہوگا، اپنے خاندان کو پالنا، ان کی دیکھ بھال مشکل نظر آتا ہوگا، اپنے فون کا اپ ڈیٹ کرنا مشکل ہوگا۔ اب تو وہ بھی 450 والا 500 میں ہو جائے گا، تو میں کیسے چینج کروں گا؟ مجھے نیا ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ مشکل ہوگی کئیوں کو جو آزاد ہیں، جن کے ابھی بیوی بچے نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں، راجش کے پاس اچھا والا فون ہے تو میرا بھی ہونا چاہیے۔ کئیوں کو یہ فکر ستاتی ہوگی، ہائے سوٹ بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ پاکستان میں تو ابھی گناہ ٹیکس اور دھوکہ ٹیکس نافذ ہو رہے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، ہمیں حالات اچھے نہیں لگتے، چیلنجز ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن فکر نہیں کرنی۔ خدا کی آواز سننے کے لیے حورب تک پہنچنا ہے، خدا سے میل ملاپ کرنے کے لیے پہنچنا ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے خدا سے۔ اس سفر میں، اس مشکلات کے سفر میں جو 40 دن اور رات کا ہو سکتا ہے، اس میں چلنے کے لیے، اس میں قائم رہنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے، اور وہ پانے کے لیے جس کی ہم نے آرزو بھی نہیں کی۔ خدا ہمیں شروع ہی میں وہ برکت دینا چاہتا ہے، وہ طاقت دینا چاہتا ہے جو ہمیں سارے وقت میں قائم رکھے گی۔ کیا دیا خدا نے ایلیا کو؟ روٹی اور پانی، وہ روٹی جو آسمان سے اتری۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ میں ہوں۔ زندگی کا پانی۔ سفر چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، سفر چاہے کتنا ہی پریشانیوں سے بھرا کیوں نہ ہو، زندگی کا دورانیہ چاہے کتنا ہی لمبا یا چھوٹا کیوں نہ ہو، اس میں تکلیفیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر یسوع مسیح جو زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے اسے لے کر چلیں گے تو سارے سفر میں کسی اور چیز کی بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ میں تمہیں وہ پانی دوں گا کہ جس کے پینے کے بعد تم ہرگز پیاسے نہ رہو گے، بلکہ تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں اور چشمے جاری ہو جائیں گے۔ ایلیا کو سفر پہ چلنے سے پہلے آسمانی روٹی اور پانی کھلایا اور پلایا گیا، اور اسے اس مقام تک پہنچنا تھا جہاں باپ سے اس کی ملاقات ہو جاتی، وہ مقام کہ جہاں موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ مقام کہ جہاں پر اسرائیل سے خدا ملنے آیا تھا۔ خدا ایلیا کو وہاں اسی مقام پہ لے جاتا اور اس سے بات کرتا ہے۔ ایلیا اپنے بدن کی حالت میں خداوند یسوع مسیح کے دنوں کو دیکھنے کا ضرور آرزومند ہوگا، کیونکہ اس کا باپ ابراہم بھی آرزومند تھا۔ ابراہم کے بارے میں یسوع نے کہا کہ وہ میرے دن کو دیکھنے کا آرزومند تھا، لیکن دیکھ، خوش نصیب تھا ایلیا کہ جو آ گیا، جلال میں آیا، خداوند یسوع کے پاس آیا، اس کی جلالی صورت کو دیکھا، اس سے باتیں کی۔ کتنی بڑی برکت اور عزت کی بات ہو کہ ابھی بیٹھے بیٹھے آواز آ جائے کہ آپ میں سے ایک شخص ہمیں چاہیے کہ جو باہر شیخ خلیفہ، شیخ سلمان یا شیخ حمد موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔
اس شخص کے لیے کتنے بڑے عزت کی بات ہوگی، اعزاز کی بات ہم سمجھیں گے۔ ارے دنیا بھر میں پرانے عہد نامے کے ایمانداروں میں سے ایلیا کو اور موسیٰ کو چنا گیا کہ تم جلال میں یسوع کے پاس جاؤ گے اور اس سے باتیں کرو گے۔ موسیٰ کی بابت میں شاید پہلے بھی سکھا چکا، وہ بدن کی حالت میں وعدے کی سرزمین پہ نہیں پہنچا۔ خدا نے موسیٰ کو پسگا کی چوٹی پہ موت دے دی کہ تو ملک کنعان میں داخل نہیں ہوگا، مر گیا، وعدے کی سرزمین میں نہیں گیا۔ لیکن جب یسوع کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو موسیٰ بھی اسی دھرتی پہ ہے جس کو اس نے صرف ویژن میں، رویا میں خدا نے اسے صرف دکھایا تھا کہ دیکھ لے دور سے۔ موسیٰ یسوع کے جلال میں اس دھرتی پہ اترا، اس نے اس کا لطف لیا، اس کو محسوس کیا، اس دھرتی کو۔ ہم بھی یسوع مسیح کو جب کھا لیں گے، یسوع مسیح کو جب پی لیں گے، یسوع مسیح کو جب پہن لیں گے، تو یہ سال چاہے کتنا ہی کٹھن کیوں نہ نظر آتا ہو، یہ سال چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ دکھتا ہو، یہ سال ہمارے خواب اور ہماری منزلیں اور ہمارے مقاصد کو ہم سے دور ہی کیوں نہ دکھاتا ہو، ہمیں اتنی طاقت خداوند یسوع کے وسیلے ضرور مل جائے گی کہ ہم اس سفر کو پورا کر پائیں گے، ہم وہ مقصد ضرور حاصل کر پائیں گے، ہم اس مقام تک ضرور پہنچیں گے جہاں خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جہاں خدا ہمیں اپنے سے ملانا چاہتا ہے۔ سو اس نئے سال میں ایلیا کے تجربے کو دیکھو، ہم چاہے کتنے ہی بڑے ایماندار کیوں نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ اور یقین چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ہم نے ماضی میں کتنے ہی بڑے تجربے خدا کے ساتھ کیوں نہ کیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر ہم بھی ایلیا کی طرح گھبرا جائیں، ڈریں، بھاگیں کہ میری جان چھوٹ جائے، میں ان دکھوں سے نکل جاؤں، میں زندگی سے دور ہو جاؤں۔ لیکن اپنی زندگی کو ختم کرنے کی بات نہیں کرنی، جان چھوٹنے کی بات نہیں کرنی، خدا کے کلام کا انتظار کرنا، خداوند تو کیا چاہتا ہے میں کیا کروں، اور وہ آپ کو طاقت دے گا اس پورے سال اور آئندہ زندگی کے سفر کو پورا کرنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، حالات پہ قابو پانے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ ایزبل سے ڈرتا تھا، ایزبل کا گوشت کتوں نے کھایا، اور ایلیا کے پاؤں کی گرد بھی کوئی چھو نہ سکا، ایلیا کو رتھوں نے آ کر اٹھایا۔ اخیب اسے مروانا چاہتا تھا اپنی بیوی کے ذریعے سے، آتشی رتھوں پہ گیا ایلیا، اپنے زمینی رتھ کے اندر اخیب مارا گیا، تیر لگا، اس کا خون بہا رتھ کے اندر سے، زمین پہ بھی گرا، اور جب رتھ میں سے خون بہتا رہا تو اس کا خون کتوں نے چاٹا۔ جو تیری جان کے خواہاں تھے، کتے ان کا خون چاٹیں گے اور گوشت کھائیں گے، لیکن ایلیا جب میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں، جب میں تیری پروردگاری کرتا ہوں، جو روٹی اور جو پانی تجھے پلاتا ہوں، اس کے پینے کے بعد مرے گا نہیں، جلال میں آتشی رتھوں کے ساتھ آسمان پہ ہوگا، اور پھر ظاہر ہوگا یسوع کے ساتھ جلال میں۔ یہ ہے برکت اس روٹی اور پانی کی کہ تو مرے گا نہیں، تو جلال میں اٹھایا جائے گا اور یسوع کے ساتھ جلال میں ظاہر ہوگا۔ آؤ اس سال کا آغاز، آؤ اس مشکل سفر کا آغاز، آؤ اس دشوار راستے کا آغاز، آؤ منزل کی طرف بڑھنے کا آغاز اسی روٹی اور پانی سے کریں جو آسمان سے اتری ہے، وہ یسوع جو ہمارے لیے آیا، وہ زندگی کی روٹی بن کے آیا اور وہ زندگی کا پانی بن کے آیا۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور جیسے میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، وہ بھی میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ آؤ اس کٹھن سفر کا، اس مشکل دور کا آغاز، ہو سکتا ہے ہمارے لیے مشکل سال ہو، جب یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے تو ہمیں طاقت ملے گی قابو پانے کی، حالات پہ قابو پانے کی، مشکلوں سے گزر جانے کی، برکت پانے کی، اور وہ زندگی پانے کی جیسی ایلیا کو جلال میں دی گئی۔ رتھوں پہ اٹھائے جائیں گے، فرشتے خدمت کریں گے،
اور یسوع کے ساتھ جلال میں وعدہ کی ہوئی سرزمین پر ٹھہریں گے۔ آؤ اپنے دلوں کو تیار کریں۔